बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम ज़्यादातर अमेरिका के और ईरान के जंग के हवाले से है, जो बहुत ही नाजुक और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गई है। और पिछले 2 रोज़ में जो बमबारियाँ ईरान पर हुई हैं, उनकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं और ये तफसीलात बहुत खौफनाक हैं। और अफ़गानिस्तान में शैतानों का राज कायम है, बच्चियों और औरतों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। इन सब अमूर पर बात करने से पहले थोड़ा सा जिक्र कश्मीर का। आप ये वीडियो देखिए, ये रावलाकोट की वीडियो है और इसमें आप अगर इसको चंद सेकंड के लिए गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रावलाकोट में लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद कितनी है। इस मजमे में जो कि नज़र आ रहा है, ये 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसके अलावा 2 छोटे जत्थे और भी रावलाकोट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन ये जो मेन स्टेज है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, यहाँ इनकी गिनती 5-6 हज़ार है। और अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इन मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और एक्शन कमेटी के लीडरों को निशान इबरत बनाया जाएगा। और साथ ही एक फ़ैसला ये भी हुआ है कि पिछले साल के मुआहदे में दहशतगर्दी, कत्ल व गारतगरी, आतिशज़नी, इस तरह के जराइम में 177 अफराद के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई थी। वो मुआहदे के तहत उन FIRs को मुअत्तल कर दिया गया था और कोई कार्रवाई न करने का फ़ैसला किया गया था। अब ये फ़ैसला हुआ है कि वो FIRs बहाल की जाएंगी और मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बेहतर तो नाज़रीन ये है, मेरी राय में, अगर आप इत्तफ़ाक़ करें तो ठीक है, अगर इत्तफ़ाक़ न करें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी राय ये है कि पिछले साल होने वाला मुआहदा सारे का सारा गैर आइनी था, गैर कानूनी था, इंसाफ के ख़िलाफ़ था। वो पूरे का पूरा मुआहदा ही मुअत्तल करना चाहिए और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से, सियासी जमातों की क़यादत से सलाह मशवरे के बाद आवाम को रिलीफ़ का एक पैकेज मिलना चाहिए जो इंसाफ और क़ानून के मुताबिक हो। ये कोई क़ानून नहीं है कि पूरे मुल्क में आप बिजली 62 रुपये यूनिट दे रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में आप 3 रुपये बिजली दे रहे हैं और फिर गंदम उनको 1/3 कीमत पर दे रहे हैं। और यानी बाकी मुल्क जो पैसा खर्च करता है गंदम पर, उससे 3 गुना कम। यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, गिलगित में अगर आटा 1000 रुपये का मिलता है, जितना आटा, उतना आटा आज़ाद कश्मीर में 250 रुपये का मिलता है, 300 रुपये का मिलता है। ये किस तरह का मुआहदा था? ये शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने ऐसा एक गैर कानूनी मुआहदा किया जो फिर फितने फसाद को बढ़ाने का बायस बन गया, क्योंकि इनकी इतनी अवामी हमायत थी नहीं जितनी अवामी हमायत इनको इस मुआहदे के बाद मिली। बहुत सारे अवाम मामलात को नहीं समझते, वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि इस क़यादत ने हमें बिजली मुफ्त करा दी, आटा मुफ्त करा दिया, तो ये क़यादत अच्छी है। बहुत सारे लोग इनके साथ मिल गए, लेकिन ये गनीमत है कि इनके साथ मिलने वालों की तादाद आज़ाद कश्मीर के मजमूई मामलात में, जो मजमूई आबादी है उसके 10 या 15% से ज़्यादा नहीं है। 85% कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है, सिर्फ 10-15% को इन्होंने गुमराह किया है। अब इनकी गर्दन मरोड़ने का टाइम आ गया और जो लोग ये पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, इनके साथ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, वो दरअसल इन्हीं के साथी हैं और उन्हें भी पाकिस्तान का वजूद अच्छा नहीं लगता, वरना कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की सोच नहीं रख सकता। ये हमारे भाई हैं, तो फिर राह वाले क्यों नहीं भाई हैं? वो भी तो पंजाबी हैं। राह में बहुत बड़ी तादाद पंजाबियों की है, बहुत बड़ी तादाद उर्दू हिंदी बोलने वालों की है, बहुत बड़ी तादाद थरी और सिंधी बोलने वालों की है, तो फिर वो भी हमारे भाई हैं। उनसे फिर हमारा क्या झगड़ा है? अगर ये एक्शन कमेटी वाले हमारे भाई हैं तो पूरा मुआहदा मुअत्तल करना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता ये कब तक मामला निपटेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, इल्म नहीं है, अंदाज़ा है कि 1-2 दिन मज़ीद लगेंगे और ये फितना कुचल दिया जाएगा। और आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब का वो बयान भी सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मुतालबात कर रहे हैं एक्शन कमेटी वाले, ये शरपसंदी है और किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो जायज़ मुतालबात हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो मुतालबे कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलग किया जाए, गैर मुल्की फ़ौज पाकिस्तान से निकल जाए, तो ये मुतालबे तो शरपसंदी है। ये हमारे लिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए नाकाबिल कबूल हैं। तो ये तज़किरा था थोड़ा सा इधर। और इसमें फिर ये भी बता दूँ कि रावलाकोट से जो फुटेजेस आ रही हैं
वो इनके दहशत गर्द जदीद लंबी मार वाली राइफलें लेकर छतों पर बैठे हुए हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी या रेंजर्स वाले या पुलिस वाले नज़र आए तो उन्हें गोलियों से भून दें। तो ये हैं हमारे भाई। और जिस तरह इन्होंने पुलिस वालों को पकड़ा है और अस्पताल में घुसकर पुलिस वालों को कत्ल किया है, तो वो बात भी आपके सामने है। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग का ये जो मरहला है ये बहुत ही खौफनाक है और माजी के बड़ी जंग से ये मुख्तलिफ है, क्योंकि इस एक दिन की जंग में, 2 दिन की जंग में ईरान को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ख़ास तौर पर तेहरान से 40 किलोमीटर दूर मगरब में, जनूब मगरब में एक जगह पर एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी और कई बिल्डिंग्स थी। वो पासदाराने इनकलाब का हेड क्वार्टर था, मरकज़ी हेड क्वार्टर, सबसे बड़ा यानी को उनका दफ्तर। वैसे इनके इलाकाई हेड क्वार्टर भी होते हैं और किसी को पता नहीं था कि ये कम्प्लेक्स पासदाराने इनकलाब का असाबी मरकज़ है। अमेरिका ने उस पर मिज़ाइल से हमले किए और टामाहाक मिज़ाइल चलाए तकरीबन 50 की तादाद में, जिसके नतीजे में ये सारा कम्प्लेक्स जलकर खाक हो गया और उसमें पासदाराने इनकलाब के 29 बड़े लीडर और अफसर मारे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ौजी भी मारे गए हैं, इनके मेंबर भी मारे गए हैं, लेकिन 29 के करीब जो इनके बड़े अफसर मारे गए हैं वो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान है। किस्सा शुरू हुआ था अमेरिका के हेलीकॉप्टर को गिराने के वाक़े से, लेकिन इससे पहले इसराइल ने हमला किया था। इसराइल ने हमला इसलिए किया था कि ईरान ने बैरूत पर इसराइली हमले के जवाब में इसराइल पर मिज़ाइल दागे, तो जवाब में इसराइल ने फिर उनको हमला किया। और इसराइल के हमले में जो सबसे बड़ा नुकसान ईरान को सफ़र करना पड़ा वो था तेहरान के जनूब में इस्फहान के करीब एक जगह है, नजफ़ आबाद शहर है, अच्छा खासा शहर है नजफ़ आबाद। और आपको शायद याद हो कि ये वही शहर है जहाँ एक ही घंटे में 4,000 शहरी पासदाराने इनकलाब ने कत्ल किए थे। और कत्ल आम से पहले इन्होंने शहर की बिजली बंद कर दी थी, ब्लैक आउट कर दिया था और फिर घरों में घुसकर लोगों को बेदरेग मारा। और अगले दिन जब लोगों को पता चला तो ये पता चला कि 4,000 अफराद मकतूल हुए 1-1.5 घंटे के ऑपरेशन में। तो उसी नजफ़ आबाद के पास एक ईरान की मिज़ाइल फैक्ट्री थी और मिज़ाइल का गोदाम था, और इसराइल ने उस मिज़ाइल गोदाम पर बाकायदा पूरा यानी इंटेलिजेंस बेस अटैक किया। और इस तरह अटैक किया कि वो जो ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग्स थी, कम्प्लेक्स था, वो भी सारे का सारा तबाह हो गया। और जो अंडरग्राउंड इनकी टनल्स थी, जिन टनल्स की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि मिज़ाइल आ रहे हैं, मिज़ाइल जा रहे हैं और ड्रोन बन रहे हैं और कितारों में आ जा रहे हैं, वो सारा उनको टनल्स भी तबाह कर दी। और इस हमले में ईरान के 1,500 मिज़ाइल तबाह हुए हैं, 1,500 मिज़ाइल। इससे पहले किसी एक बमबारी में इतने मिज़ाइल तबाह नहीं हुई जितने ये नजफ़ आबाद की इस कम्प्लेक्स में हुए। और मुझे लगता है कि यानी मैं तो खैर बद्दुआओं और दुआओं पर यकीन नहीं रखता कि कौमों के मामलात में दुआएं या बद्दुआएं कारगर नहीं होती, वहाँ कौमों को खुद ही उठ कर कुछ करना पड़ता है। और सारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि कौम के बद्दुआएं देने से या दुआएं देने से फतह या शिकस्त नहीं होती, ये ख़ुद कुछ करना पड़ता है। और हमें सीरत रसूल अकरम से भी यही सबक मिलता है कि जंग अपने ही क़ुव्वत बाजू से लड़ी जाती है और दुआएं सिर्फ अल्लाह की मदद के लिए होती है। ये नहीं होता कि पांसा पलट जाए, पांसा आपने ख़ुद पलटना होता है। अल्लाह ताला की रहमत मददगार ज़रूर होती है। तो मुझे बहरहाल अवामी सोच के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो नजफ़ में कत्ल-ए-आम किया गया था, 4,000 शहरियों को मार दिया गया था, तो ये शायद उनकी बद्दुआएं हैं कि वो सारा कम्प्लेक्स ही मलिया मेट हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, ये एक नुकसान था। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक अमेरिका का हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया, ईरान ने तबाह किया। लेकिन शाम तक ना तो ईरान ने ये कहा कि ये हेलीकॉप्टर उसने गिराया है और न ही अमेरिका ने कहा कि इस हमले का ज़िम्मेदार ईरान है। और मामला लोगों ने, दुनिया ने, आलमी मीडिया ने यही समझा कि इस हेलीकॉप्टर को हादसा दरपेश हुआ है। ईरान कोई भी कार्रवाई करता है, किसी समुद्री जहाज़ को, किसी किश्ती को, किसी जहाज़ को, हेलीकॉप्टर को जब हिट करता है तो फ़ौरन वो ख़बर जारी करता है कि हमने आज फ़लाँ चीज़ को हिट किया, निशाना बनाया।
لیکن اس ہیلی کاپٹر پر ایران خاموش رہا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال رات کو یعنی کوئی 10-12 گھنٹے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار نہیں ہوا، اسے ایران نے مارا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی ایران کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب بیان آیا، یعنی ایران کی خاموشی بھی بڑی عجیب تھی اور بیان اس سے بھی عجیب تھا۔ بیان یہ تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر ہم نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، یعنی گرایا ہم نے ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ اس طرح کا بیان اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا، نہ دیکھا گیا، نہ کسی نے دیا۔ مثلاً یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جہاز کو آپ ہٹ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی، ہم نے سمجھا یہ ملٹری ٹارگٹ ہے، یہ جنگی جہاز ہے اور برے مطلب سے آ رہا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مسافر طیارہ، کئی مسافر طیارے اس طرح کے حملوں میں تباہ کیے گئے ہیں اور سینکڑوں مسافر ان میں جان سے گئے ہیں۔ ایسے 3-4 واقعات تو آپ کو بھی یاد ہوں گے کہ اس کو ملٹری جہاز سمجھ کر انہوں نے راکٹ مار دیا اور وہ مسافر جہاز نکلا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ترکی نے روس کا ایک جہاز مار گرایا اور بعد میں ترکی نے بتایا کہ دراصل ہمیں یہ لگا کہ یہ ہماری حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہم نے اسے مار گرایا۔ یا اس طرح کا بیان دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو اسے کئی وارننگز دی تھی لیکن یہ نہیں رکا، ہماری وارننگ پر توجہ نہیں دی تھی تو ہم نے مار گرایا۔ لیکن یہ بیان کبھی کسی نے نہیں دیا کہ گرایا تو ہم نے ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ یہ جان بوجھ کر گرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلاس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، بلکہ میرا ہاتھ لگا، میں کسی اور چیز کو پکڑنے لگا تھا تو میرا ہاتھ گلاس پر جا پڑا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا، تو جان کر نہیں توڑا۔ یہ جہاز، ہوائی جہاز، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو اگر کوئی میزائل سے مارے اور تباہ کر دے ہیلی کاپٹر کو اور پھر کہے کہ جان کے نہیں مارا، بہرحال یہ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ اس کے بعد پھر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور انہوں نے پھر حملے کیے اور دوسری رات بھی حملہ کیا، پہلی رات بھی حملہ کیا، تیسری رات بھی۔ اور اب اس حملے میں ایران کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا عرصہ تھا اس میں امریکہ جاسوسی کرتا رہا، مقامات کی تعین کرتا رہا کہ کہاں کہاں کیا بلڈنگ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھیک نشانے لگائے۔ جنوبی ایران کے 3-4 مقامات، وہی کشیم جزیرہ ہو گیا اور بندر عباس ہو گئی، اور پھر 4-5 اور مقامات جنوبی ایران کے، اور پھر تہران، اصفہان اور ارد گرد کے کئی شہر ان حملوں کی زد میں آئے۔ 20 سے زیادہ مقامات پر حملے کیے گئے، اور ان حملوں میں جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ وہی تھا جو پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر اڑایا گیا۔ اور پھر تہران کے قریب ایک خرم آباد، یہاں ایک بہت بڑا میزائل کمپلیکس تھا، وہ بھی سارے کا سارا تباہ کر دیا گیا، اور اس کی فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی کہ تباہ ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کے میزائل پھٹتے رہے اور دھماکے ہوتے رہے اور دھواں اونچے سے اونچا ہوتا رہا، یعنی جب تک وہاں سارے میزائل ختم نہیں ہو گئے تب تک وہ دھماکے ہوتے رہے۔ یہ کتنے میزائل تھے اس کا ابھی پتہ نہیں چلا۔ اچھا، تہران شہر پر 200 میزائل داغے گئے اور بہت ساری بلڈنگز کو ہٹ کیا گیا، جن میں ایران کا ایک فوجی اڈہ بھی تھا، وہ بھی سارا تباہ ہو گیا۔ وہاں بھی اطلاع ہے کہ 100 کے قریب فوجی مارے گئے، یہ زخمی ہو گئے۔ اور پھر جنوب میں بالکل ساحل کے پاس جو ساؤتھ پارس ان کا گیس کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، تو وہاں بھی حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ایک فوجی ایئر فیلڈ کو بھی بموں سے بمباری سے اڑا دیا گیا۔ پھر نتان کا ایٹمی مرکز، وہاں کچھ سرنگیں ایران نے دوبارہ تعمیر کی تھی، وہاں بھی بمباری کی گئی، اور جو عصر نو تعمیر شدہ ٹنل سی ان کو بھی اس معاملے میں تباہ کر دیا گیا۔ تہران ہی کے مغرب میں ایک چھوٹا شہر ہے کمال شہر۔ یہ شہر چھوٹا ہے لیکن اہم اس لیے ہے کہ وہاں ایک فوجی چھاونی ہے، اور وہاں اس فوجی چھاونی کو بھی وہاں بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا، اور جہاں بھی بم بھی گرایا گیا اور میزائل بھی چلائے گئے۔ پھر تہران ہی کے جنوب میں ایک قصبہ ہے رباط کریم، یہ بھی چھوٹا شہر ہے لیکن یہاں بھی ایک فوجی بیس تھی، اس بیس کو بھی اڑا دیا گیا۔ تو یہ ان کے مین نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں، مثلاً جنوبی ساحل پر کم سے کم 18 کشتیاں اور چھوٹے جہاز
ایران کے پاس بڑا جہاز تو کوئی رہا نہیں، سمندری جہاز ان کے پاس کوئی نہیں رہا، لیکن چھوٹے جہاز ہیں 18 کے قریب تو جہاز تباہ کیے گئے ہیں، کچھ نیول بلڈنگس تھی وہ تباہ کی گئی، اور رڈار سسٹم جو اس علاقے میں پورے ساحل کے ساتھ ساتھ جتنے بھی رڈار سسٹم تھے سارے تباہ کر دیے گئے۔ ان حملوں کے بعد ایران نے کہا کہ ہرمز کو ہم نے پھر سے بند کیا ہے، حالانکہ ہرمز کو ایران نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں کھولا تھا۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو اس ایک وہاں ایک سسٹم بنایا جس کو وہ کہتے ہیں کہ گائیڈ کرنے کا سسٹم ہے، گائیڈنگ سسٹم ہے، یعنی اندر جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ادھر سے آ جاؤ، نظر بچا کر ادھر سے آ جاؤ، بتیاں بجھا کر ادھر سے آ جاؤ۔ ظاہر ایک سمندر کا چوڑا علاقہ ہے، ہر جہاز پر تو ایران کی نظر ہو بھی نہیں سکتی، تو وہ اس طرح امریکہ وہاں سے جہازوں کو نکالتا رہا، جس کا کل ٹرمپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں جہازوں کو اور اتنے لاکھ ٹن بیرل کتنے کروڑ بیرل، مجھے اب یاد نہیں ہے اس کا بیان، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنے کروڑ بیرل ہم نے تیل وہاں سے نکلوایا، تو اسی کا انہی جہازوں کا ذکر کر رہے تھے جو ایران کی آنکھ بچا کر، ایران کی نظروں سے اوجھل رہ کر۔ وہ طریقہ اب سمپل ہے کہ وہ جہازوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بتیاں بجھا دیں اور ہم آپ کو اپنے رڈار سسٹم کے ذریعے گائیڈ کریں گے کہ آپ دائیں مڑ جائیں، آگے چٹان ہے بائیں ہو جائیں، اور اس طرح نکل آئیں۔ تو اس طرح بہت سارے جہاز نکلے، لیکن یعنی اس کو بریچ کیا، اس ناکہ بندی کو، اس بلاکیڈ کو بریچ کیا گیا امریکہ کے گائیڈنس سسٹم کے تحت، لیکن ایران نے ہرمز تو 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں کھولی۔ تو بہرحال اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم ہرمز کو دوبارہ بند کر رہے ہیں، بلکہ بند کر دیا ہے۔ تو اب امریکہ کا جو پلان سامنے آیا وہ صدر ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں ایک کہا تھا کہ ہم یہ جو خار جزیرہ ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، تو اب پھر وہ قبضہ کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے ہیں، اور ایران کی جو امریکہ کی جو فوجی کمان ہے اس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے کہ خار جزیرے پر قبضہ کیا جائے گا۔ خار جزیرہ وہ ہے جہاں 95% ایران کے تیل کا سٹوریج ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جزیرے پر قبضہ کرنا تو امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تھوڑی سی فوج بھیجیں گے وہ قبضہ کر لیں گے، لیکن اس قبضے کو ریٹین کیسے کریں گے یہ ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ ریٹین اس لیے نہیں مشکل ہے کہ وہ ایران کے ساحل پر ہے، بالکل ساحل پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جزیرہ ہے، اور اس کے بعد ایران کا جو ساحل ہے ایران کے اندر کی طرف سے وہاں میزائل آئیں گے، ڈرون طیارے آئیں گے۔ فرض کیجئے خار جزیرے پر 2000 امریکی فوجی ہیں، تو وہ کتنے میزائل روک سکیں گے؟ یہ تو طے ہے نا کہ میزائل شیلڈ کتنی بھی طاقتور ہو وہ سارے کے سارے میزائل اور ڈرون نہیں روک سکتے، یعنی اگر بہت زیادہ وہ گرا لیں تب بھی 80-85% وہ گرائیں گے، اور باقی 15 یا 20% جو ہے وہ تو نشانے پر لگیں گے۔ اور ایک محدود ایریا، خار جزیرے کا ایک محدود چھوٹا سا علاقہ ہے، تو اس محدود جزیرے پر جو امریکی فوجی وہاں بیٹھے ہوگے تو کیا وہ سرنگیں بنا کر وہاں بیٹھیں گے؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور دیکھنا ہے کہ امریکہ نے کچھ بندوبست کیا ہے یا صرف ایک اندھا دھند قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ صرف خار جزیرہ نہیں، بلکہ امریکہ کا پلان ہے کہ ساحل کے ساتھ ساتھ یعنی پورا ایرانی علاقہ جو ہے اسے قبضے میں لیا جائے۔ اس میں کشیم جزیرہ بھی ہے، اس میں 2-3 اور چھوٹے جزیرے بھی ہیں، سرک جزیرہ بھی ہے، اور یہ خار جزیرہ بھی ہے۔ سارے جزیرے اور سارے ساحل، حتیٰ کہ بندر عباس اور بوش شہر کی بندرگاہیں بھی امریکہ قبضے میں لینا چاہتا ہے، تاکہ ایران کو یہاں سے اس کا تیل کے معاملات سے کنیکشن جو ہے بالکل کاٹ دیا جائے، اور پھر آبنائے ہرمز کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے۔ اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز پر قبضے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے کرے گا یا کر بھی سکے گا یا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا فیصلہ یہ ہے۔ اچھا، اب چند فکرے افغانستان کے بارے میں۔ وہاں میں نے 2 ویڈیوز دیکھی، اور 2 ویڈیوز ایسی ہیں کہ میں ان کو یہاں نہیں دکھا سکتا، وہ ٹویٹر پر وائرل ہے۔ آپ ٹویٹر پر جا کر افغانستان کے ٹرینڈ پر یا اس طرح کے کوئی ملتے جلتے نام والے ٹرینڈ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہرات میں مظاہرہ کیا گیا عورتوں کی طرف سے کہ پردے کے نام پر ہمیں بہت مارا جاتا ہے، ڈنڈوں سے پولیس تشدد کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، تو نرمی کی جائے۔ اس مظاہرے پر طالبان نے فائرنگ کی اور کئی عورتوں کو مار دیا۔ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں 2 نوجوان عورتیں بالکل اسلامی لباس میں، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے، حالانکہ اسلامی لباس میں چہرہ نظر آنے کی پوری گنجائش ہے۔ اسلامی لباس یہ ہے کہ
بال آپ کے ڈھک جائیں، سینہ کندھے آپ کے ڈھک جائیں، یہ ہے اسلامی لباس. لیکن انہوں نے طالبان کے ڈر سے اپنے چہرے بھی چھپائے ہوئے ہیں. تو ایک طالبان مولوی آتا ہے، وہ پہلے جلوس پر فائرنگ کرتا ہے اور پھر ان دونوں عورتوں کو دیکھتا ہے اور ایک عورت کو سینے میں گولی مار کر وہی اس کو شہید کر دیتا ہے. اور پھر دوسرا واقعہ کابل میں پیش آیا. وہاں طالبان کو پتہ چلا کہ فلاں سڑک پر، فلاں محلے پر ایک ٹیوشن سینٹر ہے بچیوں کا. بچیاں کون سی؟ یہ 6، 7، 8، 10 سال کی عمر کی، 12 سال کی عمر کی بچیاں، بالکل چھوٹی بچیاں، پرائمری لیول کی یا اس طرح کی. تو وہاں بچیاں ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں کیونکہ اسکول تو بند کر دیے طالبان نے، کالج بھی بند کر دیے، تعلیمی ادارہ کو رہنے نہیں دیا. تعلیم اور کتاب سے ان کو بہت نفرت ہے. اور ان کا جو ملا ہیبت اللہ ہے، امیر المومنین جو بنا ہوا ہے، وہ سوائے نشے کے اور کچھ کرتا نہیں ہے. بدکاریوں کا اڈا بنا ہوا ہے اس کا صدارتی محل. بچیاں اٹھا کر لائی جاتی ہیں، بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں اور ملا صاحب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. تو خیر طالبان کا ایک لیڈر، ایک کمانڈر طالبان کا اپنی گاڑی میں آیا اور وہ انتظار کرتا رہا کہ بچیاں ٹیوشن سینٹر سے نکلیں. جیسے ہی وہ بچیاں ٹیوشن سینٹر سے نکلی، اس نے اپنی گاڑی، آرمڈ گاڑی تھی بڑی موٹی، وہ چادر والی گاڑی ہوتی، وہ اس نے ان لڑکیوں پر، بچیوں پر چڑھا دی اور تقریباً 8-9 بچیوں کو اس نے کچل دیا. فوری طور پر تو 3 بچیاں موقع پر ہی مر گئی نا، شہید ہو گئی، اور زخمی 7-8 بچیاں زخمی بھی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے پڑوس میں کس طرح کے درندوں کی حکومت آ گئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان درندوں کو لانے میں پاکستان کا بھی پورا کردار ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.